جب 100 روپے سے زندگی آسان ہو جائے اور خالص دودھ کی چائے جو ہے دسمبر جنوری کے لیے مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے 600 روپے میں ہفتے بھر کے فروٹ اور سبزیاں مل جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، ہیلدی ہوم ود نورین میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں، ٹھیک ہوں جی۔ کافی دن کا گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ میں چل گئی تھی ٹور پہ بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے دسمبر کی میکے، اور اس کے بعد اپی کے پاس گئے اور کافی گھومے پھرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ساتھ جیسے ہی میں ملتان انٹر ہوئی ہوں اور میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ڈرپس وغیرہ لگی ہیں مجھے، اور کافی جو ہے طبیعت خراب رہی ہے۔ اب جا کے جو ہے طبیعت کافی بہتر اور بحال ہوئی ہے، تو میں نے سوچا چلیں، کافی دنوں سے آپ لوگوں سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، لوگ بناتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں۔ میرے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، بس یہ ٹائیفائڈ نکل آیا، موسمی بخار ہو گیا، یہ وہ، ان کے ساتھ ساتھ خون کی کمی، ایچ بھی کم ہو گئی۔ دیکھیں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہیں بھی آنا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سردی بہت زیادہ ہے، بعض علاقوں میں تو دھند بہت زیادہ ہے، بادل بہت ہیں، اور بعض جگہ پہ سردی خشک بہت ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ پورے میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی تک بارش تو کوئی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ دفعہ ہلکی پھلکی پڑی بھی ہے تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ سردی کا مقابلہ کر سکے یا جو ہے خشک سردی کو ختم کر سکے۔ بچوں کو نزلہ زکام کھانسی، بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں بیماریاں لاحق ہیں۔ اپنے بچوں کا اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ چلیں آتے ہیں ولاگ کی طرف۔ جمعرات بازار گئی تھی جی میں، وہاں پہ 100 کی جو ہے لگی ہوئی تھی سیل سے میں نے سب سے پہلے تو مگ لیے۔ یہ مجھے اتنے کو کوئی پیارے لگے نا، 100 روپے کا ایک مل رہا تھا، ویسے 100 روپے کا ایک نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے کہیں سے بھی آپ یہ مگ وغیرہ لے لیں تو 150 سے کم پرائز نہیں ہے۔ بہت ہی پیارے زبردست قسم کے مگ تھے، وہ میں نے لیے۔ اس کے بعد یہ شرٹس جو ہیں یہ مل رہی تھی 100 روپے میں، تو میں نے یہ شرٹس لی، اچھی ورائٹی سی پشم کی بنی ہوئی تھی، اور کافی جو ہے کلرفل تھی، بہت اچھا کلر تھے۔ اور یہ میں نے کیپ لی اپنی چھوٹی سسٹر کے لیے، اس کو اس طرح کی بہت پسند ہے، اور یہ تھوڑی سی جو ہے نرم بھی تھی اور تھوڑی پتلی بھی تھی، اتنی زیادہ پشم کی موٹی نہیں تھی۔ موٹے والی جو ہے آپ کو پتہ ملتان کے ایریے میں اتنی موٹی کیپس سر پہ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ وہاں دھوپ بھی ماشاءاللہ سے اچھی نکلتی ہے، اور سردی بھی جو ہے لاہور کی نسبت بہت کم پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں کے لیے تو بہت ہے، وہ بھی کیونکہ کھلے کھلے صحن ہوتے ہیں، اور جو ہے اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تو بڑے گھروں میں کھلے صحنوں میں آپ کو پتہ سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں تو جو ملتان جا کے یقین جانے زیادہ سردی لگی ہے، کیونکہ وہاں پہ کھلے کھلے بڑے بڑے صحن ہیں اور کچن ہیں باہر اوپن، تو ظاہر ہے جب کچن میں بے شک آج کل کوئی لکڑی کوئلہ نہیں جلاتا، سلنڈر وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سردی تو سردی ہے، بلکہ لکڑی کے کوئلے سے جو ہے انسان کافی گرمائش حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب تو کچھ بھی یقین جانے پہلے جیسا نہیں رہ گیا، سب لوگ جو ہیں سلنڈر یوز کرتے ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنا فائدہ اور اپنی آسانی دیکھتا ہے۔ چلیں ان باتوں کو تو کرتے رہیں گے شیئر۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹراؤزر تھا، اس کی قیمت تقریباً کوئی 250 روپے تھی، لیکن یہ اتنا کو سٹیچیبل اور اتنا زبردست تھا، مجھے بہت اچھا لگا، پھر میں نے یہ بھی لیا۔ بچوں کی شرٹس میں نے تقریباً 5-6 لی 100 روپے میں ہی۔ مجھے بہت کلر جو ہے ان کے اچھے لگ رہے تھے، اور یہ کافی مناسب بھی تھی، اور جو ہے پشم کی بنی ہوئی تھی، تو پشم کی چیزیں آپ کو پتہ گرم کافی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ہیٹروں کے آگے بیٹھنے سے بہتر ہے، کوئلے کے آگے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ گرم کپڑے یوز کریں، اور گرم کپڑے پہن کے جو ہیں اپنی ٹھنڈک کو کم کریں۔ یہ مجھے بہت پیاری لگی جرسی، بیٹی کو بھی بہت پسند آئی تھی، بس وہ کہہ رہی تھی کہ یہ لے لیتے ہیں ماما، تو مجھے بھی مناسب لگی اور کافی جو ہے اچھی تھی، یہ لی۔ اس کے ساتھ پھر اور بھی بہت سی چیزیں لی جو کچھ ویڈیو میں دکھا سکی اور کچھ ویڈیو میں نہیں دکھا سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب شاپنگ کر کے آتے ہیں بس فوراً سے بچے جو ہیں اپنی اپنی چیزیں نکال کے لے جاتے ہیں کہ جی یہ میری ہے اور یہ میری ہے، بس
اسی چکر میں جو ہے کافی چیزیں میں آپ لوگوں سے نہیں شیئر کر سکی، نہیں دکھا سکی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر سے کوئی نئی جو ہے بناؤں گی نا ویڈیو، پھر اس میں شیئر کروں گی جو چیزیں رہ گئی ہیں۔ یہ ٹراؤزر وغیرہ تھے اور کافی یہ ٹوکریاں میں نے لی تھی سبزیوں کی اور فروٹس وغیرہ کی ٹوکریاں تو میرے پاس ہیں تھیں، مجھے پھر بھی یہ اچھی لگی یار۔ 100 روپے میں اتنی اچھی ورائٹی کی ٹوکری تھی نا، یہ بہت ہی زبردست قسم کی۔ تو میں نے یہ 3 لے لیں کیونکہ میری جو امی ہیں وہ پان کھاتی ہیں، تو پان کے لیے جو ہے وہ رکھنے کے لیے ٹوکری کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور پاندان جسے کہتے ہیں وہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے یہ امی کے لیے لی کہ یہاں سے یہ اچھی مل رہی ہیں، اور میں نے اب جو ہے امی کو بھجوا بھی دی ہیں۔ اچھا جی، سبزیوں اور فروٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج جیسا کہ ہم واپس آ گئے تھے ملتان سے، تو میں نے رانا صاحب سے کہا کہ رانا صاحب کوئی فروٹ لے آئیں اور کچھ سبزیاں لے آئیں گھر میں، کیونکہ ہفتہ جو ہے آسانی سے نکل جائے۔ جمعرات کو تو آپ کو پتہ ہی جمعے کو بازار لگتا ہے، مل جاتی ہیں، ادروائز جو ہے یا تو پھر دکان سے لینی پڑتی ہیں، اور دکان والے آپ کو پتہ بہت مہنگی دیتے ہیں۔ تو رانا صاحب نے جب مجھے آ کے بتایا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں میں 600 روپے میں لے آیا ہوں، تو میں تو حیران رہ گئی، جس میں گاجریں تھی، آلو تھے، مٹر تھے، اور مالٹے تھے، امرود تھے، اتنی ساری چیزیں 600 روپے میں رانا صاحب لے آئے۔ اور میں تقریباً 2 سے 3 دن جو ہے جوس بنا کے آرام سے گاجروں کا استعمال کر سکتی ہوں۔ ویسے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال تو میں کچن میں آ گئی تھی، جمعے کا ٹائم تھا اور 1:30 بج چکا تھا، تو رانا صاحب کہتے ہیں میں نے جمعے سے آ کے فوراً کھانا کھانا ہے، تو میں نے پھر کچن میں آ گئی بھاگی بھاگی، دیکھا تو کوئی چیز بھی بنی ہوئی تو ہے نہیں تھی۔ پھر میں نے ساری سبزیاں بھی سمیٹی، اور ساتھ میں آلو مٹر گاجروں کا پلاؤ بنایا، رائتہ بنایا ساتھ میں، اور ساری سبزیاں بھی ساتھ میں سمیٹی۔ جب میں کچن سے نکلی تو 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے میں، 1.5 سے 2 گھنٹے میں نے ساری سبزیاں بھی سمیٹ لی تھی، دھو کے ان کی جگہ پہ ان کو رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے میں پلاؤ بنانا شروع ہو گئی تھی۔ پلاؤ بنایا تھا میں نے مٹر گاجریں اور آلو ڈال کے، جلدی جلدی سے میں نے گاجریں اور مٹر اور آلو بنائے۔ گاجریں میری تھوڑی سی فریز پڑی ہوئی تھی، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں نہیں کٹ کروں، تو پھر میں نے وہ ڈال دی اس میں۔ چاول جو ہے سمپلی طریقے سے بنایا ہے، ایک پیاز لیا ہے، اس کو براؤن کیا ہے گھی میں، جب وہ اچھے سے براؤن ہو گیا اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اور مسالے ڈال دیے، جو بھی اسپائسیز آپ یوز کرنا چاہیں وہ ڈال کے، پھر میں نے ساتھ ہی مسالے میں ہی سبزیاں ڈال دی۔ سبزیوں کو ہلکا سا بھونا ہے بس۔ اس کے بعد جو ہے میرے پاس 1.5 کپ تقریباً چاول تھے، اور میں نے 2 کپ پانی ڈالا، کیونکہ بھگو کے میں نے کافی پہلے سے رکھے ہوئے تھے، تو وہ بننے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو ایک سائڈ پہ جو ہے چاول بن جاتے ہیں، اور اتنے میں باقی سبزیاں سمیٹ لیتی ہوں۔ آلو وغیرہ میں نے دھو لیے تھے، اور ساتھ ہی پھر میرے ذہن میں آیا کہ چلو ہلکی پھلکی بھوک لگی ہے تو تھوڑا سا امرود جو ہے کٹ کر کے وہ بنا کے کھاتے ہیں۔ پھر امرود جو ہیں تھوڑے کچے بھی لگ رہے تھے اور میٹھے بھی مجھے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میں پکے اور جو ہے میٹھے والے امرود کھاتی ہوں۔ پھر میں نے کیا کیا، اس میں ایک لیا مالٹا، اس کے آدھا پیس کاٹ کے اس کا جوس اس میں شامل کر لیا، اور جوس شامل کر کے ساتھ ہی میں نے اس پہ وہ ڈالے 3 امرود لیے، پھر میں نے ان کو کٹ کیا، اس پہ چاٹ مسالہ ڈالا میں نے آدھا چمچ، وہ ڈال کے ساتھ ہی میں نے آدھا جو ہے مالٹا لیا، اس کا جوس نکال کے وہ ڈالا۔ اتنا زبردست قسم کا کھٹا میٹھا سا جو ہے یہ بن گیا تھا۔ تو پھر میں نے کانٹے کی مدد سے کھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی میں وہ بنا رہی تھی، چاول بنا رہی تھی، ساتھ ہی جو ہے میرے یہ آلو وغیرہ میں نے دھوئے تھے ان کو سمیٹ رہی تھی۔ آلو دھو لیے تھے، وہ رکھ دیے تھے، پیاز میرے پہلے سے موجود تھے ٹوکری میں۔ تو اس کے بعد جو ہے مٹروں کی باری آ گئی۔ مٹر میں نے ویسے پرانٹھ میں ڈال کے رکھ لیے ہیں، تاکہ جو ہے جیسے ہی میں فری ہوں ان کو لے کے بیٹھ جاؤں اور چھیل کے فریز کر دوں، بس میں ایسے ہی کرتی ہوں، اور تاکہ آسانی ہو جائے کاموں میں۔ آپ کو پتہ سردی بہت ہے، بار بار جو ہے کچن میں جانا، کچن کے کام کرنا، پانی میں ہاتھ ڈالنا اور ٹھنڈے پانی کو یوز کرنا بہت ہی عورتوں کے لیے جو ہے مشکل مرحلہ ہے۔ تو پھر بس میں نے سبزیاں وغیرہ ساری سمیٹی، اور میں نے سوچا چلو بس کھانے میں جو ہے صرف چاول اور رائتہ بنا لیتے ہیں۔ سلاد تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، پیاز اور گاجر کٹ کری ہوئی،
کھیرے وغیرہ جو ہیں رانا صاحب نہیں لے کے آئے تھے، انشاءاللہ وہ باقی چیزوں میں منگوا لوں گی، تو جو ہے ہفتہ جو ہے وہ آسانی سے ہمارا نکل جائے گا۔ ایک دن آلو مٹر پکا لیں گے، ایک دن آلو گاجر بنا لیں گے، ایک دن اسی طرح آلو گاجر مٹر کا پلاؤ بنا لیں گے، 3 دن گزر جائیں گے۔ پھر آلو بوائل کر کے بنا لیں گے، یا چکن ڈال کے آلو مٹر وہ بنا لیں گے۔ بس اسی طرح سے جو ہے اگر تھوڑی بہت کوئی سبزی منگوانی پڑے بھی تو آپ کو پتہ ہے گوبھی بھی بہت سستی ہے، پالک میرے گارڈن میں لگی ہوئی ہے۔ میری کوشش ہے کہ اب میں ساگ بناؤں، کیونکہ ساگ جو ہے کافی عرصے سے میں نے نہیں کھایا، تقریباً 1 ہی مہینہ ہو گیا میں نے ساگ یوز نہیں کیا، اور مجھے بہت ساگ کی یاد آ رہی ہے۔ امی کی طرف جو ہے وہاں بھی مجھے ساگ نہیں ملا، 1 دن ویسے میں نے کھایا تھا، لیکن وہ مزہ نہیں تھا جو 2-3 دن ساگ کھانے کا مزہ ہے نا، یقین جانے سردیوں میں ساگ، اور میں نے دیسی گھی بھی بنا کے رکھا ہے۔ باقی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں دیسی گھی بنانے کی ریسیپی جو ہے، بس وہی ملائی جوڑتی رہتی ہوں، جتنی بھی دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے وہ ڈیلی میں جو ہوں نکال کے فریز کر لیتی ہوں۔ اس کو فریز کرنے کے بعد جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، 1-1.5 کلو ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو دہی لگا دیتی ہوں۔ جاگ لگانے کے بعد جو ہے پھر اس کو 1-2 دن کے لیے رکھ دیتی ہوں، جب اچھے سے وہ جم جاتی ہے، اور پھر اس کا مکھن نکال لیتے ہیں۔ جس نے مکھن یوز کرنا ہے وہ مکھن یوز کر لیتا ہے، باقی کا جو ہے میں دہی بنا لیتی ہوں آرام سے، سوری گھی بنا لیتی ہوں دیسی۔ اس گھی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ساگ بنائیں، مکئی کی روٹی بنائیں، اس کے علاوہ آلو میتھی کا، آلو پالک کا سالن بنائیں، بہت ہی مزے کا ٹیسٹی جو ہے دیسی گھی ڈال کے کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ چلے جی، یہ سبزیاں گل گئی تھی، چاول دھوئے میں نے، چاول دھو کے اس میں ڈال دیے، ساتھ ہی جو ہے اس کا چمچ ہلایا اور اس کو بند کر دیا تاکہ یہ جو ہے ہلکی آنچ پہ پکتے رہیں۔ اس کے بعد میں نے آلو اچھی طرح دھو کے، اتنی ان میں سے مٹی نکلی، اتنی مٹی نکلی نا، یقین جانے 5 کلو آلو تھے، اور یقین جانے کوئی پاؤ مٹی نکل آئی ہوگی، اتنی ان پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب بھی سبزیاں استعمال کریں اچھے سے دھو کے چھیل کے پھر دھوئیں، پھر ان کو استعمال کریں۔ ساتھ ہی جو ہے کچن سے سمیٹ لیا تھا، کچن سارا صاف کر لیا تھا، برتن رہ گئے تھے، میں نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں پہلے، کھانے کے بعد جو ہے پھر برتن دھوتے ہیں، اور جو ہے ہمارا دوپہر کا کھانا پینا سارا کچن کا کام بالکل ختم۔ اس کے بعد جو ہے رانا صاحب آ گئے تھے جمعہ پڑھ کے، میں نے کھانا ڈالا رانا صاحب کے لیے، چاول بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار والے بن گئے تھے۔ ساتھ ہی یہ گاجر اور جو ہے پیاز تھا، اس کا سیلڈ، اور ساتھ میں نے رائتا بنا لیا تھا۔ زبردست قسم کا جو ہے کھانا تیار ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔